هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ کا سوال تھا جس کا آپ نے ماشاءاللہ جواب دے دیا کہ بالوں وغیرہ پہ روزے کی حالت میں کلر لگانا، اس میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، بشرط ہے کہ کلر لگانا صحیح ہو، تو روزے کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے۔ کوئی مہندی وغیرہ لگائی جائے یا کوئی اور ہے تو اس کا روزے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے۔ عورت اگر کوئی کلر وغیرہ لگاتی ہے تو اس کے لیے تو کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہے، بس مردوں کے ساتھ تشبیہ کرنا یا کافروں کے ساتھ تشبیہ کرنا کسی ایسے انداز سے کہ ان کے کسی مذہبی شعار وغیرہ کی تائید ہو رہی ہو یا کس طرح ہو، تو ایسا نہ ہو۔ ویسے کوئی خوبصورتی کے لیے کوئی ایسا کیا جاتا ہے تو عورت خوبصورتی ظاہر ہے کہ اپنے خامد وغیرہ کے لیے کرنا چاہتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور باقی مردوں کے لیے یہ ہے کہ انہیں ایسا سیاہ کلر نہیں لگانا چاہیے جس سے اپنی وہ سفیدی کو جو ہے وہ چھپانا چاہتے ہوں۔ ہاں کوئی گہرا برون وغیرہ کوئی ایسا کلر لگا لیا جاتا ہے تو ایسا ان کے لیے لگانا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ عورت کی خوشبو جو ہے وہ کلر ہو جس کا کوئی رنگ نہ ہو، یعنی کلر ہو جس کی کوئی مہک نہ ہو، خوشبو نہ ہو، اور مرد کی خوشبو یہ ہے کہ جس کا کوئی کلر نہ ہو بلکہ اس کی مہک ہو۔ تو عورت کے کلر کی کوئی پابند نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، وہ کسی طرح کا کوئی کلر کرنا چاہے کر سکتی ہے، سیاہ ہو جو بھی ہو کر سکتی ہے، لیکن مرد کے لیے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ غیر السواد غیر البیاض واتقوا السواد، کہ سفیدی کو بدل دو لیکن سیاہی سے بچو، بالکل سیاہ ہونے سے۔ تو یعنی اس طرح ہے، عورت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، عورت جو ہے وہ اس کو لباس میں یا اس کے کسی کلر میں یا اس کے لیے کوئی چیز ایسی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کلر کرنا چاہے بالوں میں تو کر سکتی ہے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ مقصد جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ایک اسلامی شعار ہے جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردہ جو ایک دیا ہے، جو ایک اسلامی لباس دیا ہے، جو چیز ہے ان سے جو ہے وہ عورت کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ جزاکم اللہ احسن۔ اور جو سر آپ کا سوال ہے کسی کافر کے دینے کا، دیکھیں یہ جو کافر کا دینا ہے اگر کسی مسلمان کو وہ دے رہا ہے اور اس کا دینا اپنا جو ہے وہ پیسہ حلال کا ہے فلاں ہے، تو اگر وہ کوئی خوشی سے دے دے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم کہ اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جواز ضرور موجود ہے، یعنی بشرط یہ ہے کہ وہ حرام کا پیسہ نہ ہو شرعی لحاظ سے، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی تو اس کی جو ہے وہ یعنی کوئی واضح تو ایسی دلیل میرے سامنے نہیں ہے، لیکن شروع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہودیہ نے دعوت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی سے لین دین تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ جو ہے وہ کسی کے پاس لین دین میں گروی تھی، تو اس انداز سے اگر کوئی انسان ایک انسانیت کے ناطے سے دے دیتا ہے تو اس طرح کر کے جو ہے کوئی حرج نہیں۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا زندگی میں کہ فلاں فلاں کافر جو ہے وہ بڑا صدقہ خیرات کرتا تھا، فلاں صدقہ خیرات کرتا تھا، بڑے مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو اب اس کا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فرمایا تھا کہ یہ اس کے عذاب میں ہلکا ہونے کا باعث بنے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اسے جو ہے وہ کوئی اجر و ثواب مل رہا ہوگا، لیکن اس کا عذاب جو ہے ایسے کام کرنے کی وجہ سے جو ہے اسے جو ہے وہ عذاب اس کا ہلکا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان کھجور دے دیتا ہے یا کوئی دے دیتا ہے کافروں میں سے مسلمانوں کے لیے بھی، تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ چیز حلال ہے فلاں ہے تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ باقی اگر مسلمانوں میں سے کوئی کافروں کو دینا چاہے تو وہاں جو ہے یہ نقطہ نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے مؤلفۃ القلوب کا ایک جو ہے لفظ بولا ہے، تالیف قلب، کہ جہاں ان کو مسلمان کرنا، اسلام کے قریب کرنا مقصد ہو تو وہاں پہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ جزاکم اللہ احسن۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہو کہ نیل پالش وغیرہ کے بارے میں، کہ دیکھیں نیل پالش وغیرہ لگا کے تو وضو ویسے بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک جسامت ہوتی ہے
اور نیل پالش وغیرہ اگر ناخنوں پہ لگی ہو تو اس سے وضو نہیں ہوتا ہے، اس کو اتار کے پھر جو ہے وضو کرنا چاہیے تاکہ ناخنوں تک جو ہے وہ پانی پہنچ سکے۔ اگر درمیان میں نیل پالش لگی تو اس کی ایک اپنی جسامت ہے اور اس کا ایک پردہ ہے، اس سے نیچے پانی نیچے نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں اگر ویسے عام حالات میں ہے کہ انسان نے وضو کیا اور اس کے بعد ناخن کاٹ لیے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو ہے اس کا۔ ناخن کاٹ لیے ہیں، بال اتار لیے ہیں، یعنی بال چھوٹے کروا لیے ہیں، یہ جو ہے کوئی زخم تھا اس کے اوپر سے کوئی چھلڑی اتر گئی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو برقرار رہے گا۔ وضو کی حالت کرتے ہوئے جو بھی ناخن ہے، زخم کے اوپر سے کوئی چھلڑی اتر گئی ہے، تھوڑا سا ماس اتر گیا ہے تو اس سے جو ہے وضو وغیرہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بال اتار دیے ہیں، سر کے چھوٹے ہو گئے ہیں وضو کے بعد تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ جو پوچھا گیا سوال کہ جو لونڈی ہوتی ہے اس کو بغیر نکاح کے جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، سوال یہ کہ نکاح کیا چیز ہے؟ نکاح کیا چیز؟ لڑکی والا لڑکے سے کہتا ہے کہ اتنے حق مہر کے بدلے فلانی کا تجھے دے دیا، کیا تجھے قبول ہے؟ بات ختم۔ یہ ہے نکاح، اس چیز کا ہے نکاح نام، ٹھیک ہے۔ اب لونڈی کیا ہوتی ہے کہ اس وقت جب جہاد میں آ جاتے ہیں کافروں کی طرف سے جنگ میں فوجی جو ہیں یہ میں نے وضاحت کی ہے، کافروں کی طرف سے فوجی جو ہیں وہ اس فوج میں آنے والی مرد عورتوں کو جو ہے وہ قید کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ اسلام میں بطور جب ان کو پھر باقاعدہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ جب امیر لشکر جب امیر وقت اس غلام اور باندیوں کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے تو جس کے حق میں وہ باندی آ رہی ہوتی ہے اس کو وہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کتنا ایک فرق ہے اس دینے میں اور اس نکاح میں یعنی کیا چیز ہے؟ ہم اس کو شریعت کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کیا چیز ہے، یعنی اس دینے میں اور اس میں کیا فرق ہے، اور کیا اس بغیر نکاح کے اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی اس کو یوز کرے؟ یہ کہاں شریعت اجازت دیتی ہے؟ جس کے حصے میں وہ آ گئی وہ اسی کے ساتھ وہی نکاح سمجھا جائے گا، وہی اس کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اجازت یعنی یہ جو ہے یعنی اس کے ساتھ جب اس کے حق میں وہ باندی آ جاتی ہے تو وہ اس کو بیوی کی طرح رکھ سکتا ہے۔ اب اس کے ساتھ حق میں آنا ہی اس کا ایک نکاح کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے الگ سے جو ہے وہ نکاح پڑھا جائے، یہ تیرے حق میں یہ اتنے حق مہر کے بدلے دی جاتی ہے، یہ وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس بات کو نہ سمجھے کہ اسلام میں باندی کون بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ علاقہ کافروں کو حملہ کریں اور وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو پکڑیں اور غلام باندیاں بنا لیں یا کہیں ڈاپر ڈال کے، نہیں۔ دنیا کا نظام دیکھو، یہ چیز ذرا غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور میرے بھائی اس وقت دنیا گواہ ہے، جو جنگ میں قیدی پکڑے گئے ان کو کہاں لے جا کے رکھا گیا ہوا ہے اور دنیا کے اندر ان کو کتنا جینا اور مرنا دیا ہوا ہے، کہاں ان کو زندگی دی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ جو برے حشر جنگی قیدیوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، وہ دنیا گواہ ہے کہ یہ ہمارے مخالف پکڑے گئے ہیں، ہم ان کو فلاں جگہ پہ رکھ کے یہ سزائیں دیں گے، یہ سزائیں دیں گے، یہ سزائیں دیں گے۔ دنیا کے اندر یہ نظام بنے ہوئے ہیں۔ جو مخالف کے جنگی قیدی پکڑے جاتے ہیں ان کو کتنی بڑی کڑی سزائیں دی جاتی ہیں۔ انڈیا پاکستان کی جنگیں ہوئی تھی، جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کو چونے کھانے پہ مجبور کیا گیا تھا، فلاں چونا کھا رہا ہے، فلاں چونا کھا رہا ہے، فلاں کھا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس دنیا کے اندر آپ کا مخالف پکڑا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مجھے تلوار مارنے کے لیے آیا کھڑا ہے، آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کا بس چلے تو آپ تو اس کو مار کے نہیں چھوڑیں گے۔ اسلام نے یہ نظام دیا ہے کہ جو مخالف کے فوجی مرد اور پکڑے جائیں وہ تمہارے خادم بن کے رہیں گے، کہ جائے گا تم ان کو جیلوں میں ڈالو، ان کو مارو، ان کو فلاں کرو۔ کتنا خوبصورت نظام، اور ان کو آزاد کر کے ان کو سکھاتے ہو تو اور تمہیں اجر ہے، اور تمہیں اور اچھا عورتوں اگر آتی ہیں تو ان کا کیا نظام بنانا چاہیے تھا؟ جی ان کو ایسے ہی نکاح کر لو، اس طرح کر کے وہ تمہارے اوپر اور مسلط ہو جاتے ہیں۔ ایک دستور دیا کہ ایک وقت تک جو ہے وہ تمہاری خادمہ بن کے رہیں گی۔ اب بجائے اس کے کہ غلط راستے استعمال کیے جاتے، ایک سیدھے طریقے سے اسلام نے اجازت دے دی کہ جس کے وہ خادمہ ہے صرف وہ بندہ، ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی چاہے اس کو استعمال کرے، نہیں، وہ اس کے حق میں ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیوی کی طرح رہ سکتا ہے جس کے پاس وہ حق میں آئی۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سسٹر جو ذکر کے بارے میں بات کی گئی ہے آپ نے کہ یاد رکھیں کہ جس کو ہم ذکر کہتے ہیں ایک ہوتا ہے دل کا دھیان جس سے انسان دل میں جو ہے وہ سوچتا رہے، تو یہ جو ذکر ہوتا ہے دل کے علاوہ زبان سے بھی مطلوب ہوتا ہے، تو اس میں ہونٹوں کا کوئی بہت بڑا میرا خیال ہے لنک نہیں ہے۔ اصل یہ چیز ہے کہ زبان حرکت کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہونٹ جو ہیں ان کو ایک جگہ پہ رکھ رہی ہوں لیکن زبان ہلا کے اس ذکر کو کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اصل مقصود یہ ہے کہ زبان سے کیا جائے، اس میں ہونٹ جو ہیں وہ ہلیں یا نہ ہلیں، اگر ایسا ہو سکتا ہو تو وہ بھی ذکر ہے، کیونکہ اصل ہے جس کو ہم یعنی کلام کہتے ہیں یا زبان کہتے ہیں یا جسے ذکر خفی یا کلام خفی ہو سکتا ہے، اس میں زبان جو ہے وہ اس کی حرکت جو ہے یہ لغتاً یا عرفاً جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ اگر زبان کی حرکت نہیں ہے تو وہ پھر صرف دل سے دھیان ہے جو کہ پوری طرح اس میں وہ مطلوب پورا نہیں ہوتا ہے۔ ہونٹ ہلے یا نہ ہلے لیکن زبان ہلنی چاہیے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی۔